اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. جس پہ والدین راضی ہو گئے سمجھ لو خدا اس پہ راضی ہو گیا، اور جس پہ والدین راضی نہیں ہیں چاہے وہ جتنے مرضی لمبے سجدے کرتا رہے اس کا رب عرش کا رحمان اس پہ راضی نہیں ہو سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ارشاد کریں. فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متقیا قال الا وقول الزور والشہادۃ الزور. حضور فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا کسی انسان کو قتل کرنا، تیسرا والدین کی نافرمانی کرنا. اور حضور اس موقع پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے. وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، آگے ہو گئے، اور حضور نے 3 مرتبہ اس بات کو کہا، اور پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی شہادت دینا. تو یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ ہیں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے حضور نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. جب لوگ جنت میں جائیں گے تو 1000 سال کی مسافت دور ہی ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن 4 اشخاص ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک قاطع الرحم، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی. حالانکہ حکم ہے سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے. تو جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، مقدس رشتوں کو پامال کرتا ہے. بلکہ والدین کے حوالے سے یہ بات بھی سن لیں، بعض اوقات والدہ اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، باپ اپنے بھائیوں سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اولاد کو کہتا ہے کہ نہ ملنا، اپنے جو ہے وہ چچا تائے سے نہ ملنا. ماں کہتی ہے اپنی خالہ سے نہ ملنا. تو اب کیا حکم ہے، ملے کہ نہ ملے؟ تو علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ قطع رحمی حرام ہے، اور ماں قطع رحمی کا حکم دے رہی ہے. کہتی ہے، اور بندہ سوچتا ہے، بچہ سوچتا ہے کہ میری خالہ تو میری ماں کے پیچھے، میرے چچا میرے تائے تو میرے باپ کے پیچھے ہیں. جب باپ نہیں ملتا تو میرے کیا لگتے ہیں، جب ماں نہیں ملتی اللہ اور ماموں میرے کیا لگتے ہیں. تو وہ ماں کے پیچھے اور باپ کے پیچھے لگ کر ان عظیم رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے. جبکہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی. تو جو یہ چیزیں ہیں قطع رحمی نہیں کی جائے گی. علماء نے یہاں طریقہ یہ بیان کیا ہے کہ والدین سے چوری ملے تاکہ ان کا بھی دل نہ دکھے لیکن ان سے تعلق نہ توڑے. چونکہ قطع رحمی کے زمرے میں نہ آئے. تو 4 اشخاص ہیں قیامت کے دن جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. ان میں سے قطع رحمی کرنے والا، دوسرا بوڑھا زانی، اور تیسرا تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا. حضور فرمائے یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اور ایک اور 4 اشخاص کی کہانی سنو. حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کے گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کی جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی. عرض کی حضور کون کون؟ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا. جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی. اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا. وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بلی کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا. فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی. اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں. اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی
کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا، جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا. تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں، عمر اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی. تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے. وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا. حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائے. حضور نے فرمایا احیٌ والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے. ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا. میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. بات وہی کہتا ہوں، سمجھتا ہوں جسے حق. نئے ابلائی مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے. آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں. ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے. کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے. تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا. فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی. اللہ اکبر. اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے. آئے نہیں لیکن حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے. اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے. جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والد کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی. اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا. اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما. اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے. حضرت امام محمد بن سیرین ایک بزرگ ہوئے تابعی، جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش کر دے. کسی نے کہا کہ تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ماں سے بڑی ہمدردی ہے. کہا ان سے جو ہمدردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے. انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے، جو ان کے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے. تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں. تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے. تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لیے دعا کا کہنا. حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ گئے، جا کے ڈھونڈا، تلاش کیا، اویس بن عامر ملے، حضور کا سلام کہا، بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا؟ حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے؟ یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو؟ اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت اویس کرنی نے بات کے رخ کو بدلا. کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا؟ تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں. کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے. کہا تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا. پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں. کہا حضور آپ ہی بتلائیے. کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے. یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا.
لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف لی اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنی اللہ کو راضی کر لیتا ہوں. جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے. ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں. تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا. دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں. ساری رات کھڑے رہے. جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے. دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے. حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے. تو ماں دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے. ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. جب ماں باپ جوان ہوں، بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہوں، تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں. امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی، صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے. اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، اب یہ حالت ماں باپ پر آ گئی اور بچے کی طرح مزاج چڑچڑا ہو گیا. زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی، باپ کی وہ پرانی روش ہے، وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے. یہ آزمائش کے دن ہیں، یہ امتحان کے دن ہے. اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں، تو پھر ان کی تو نے تعظیم کرنی ہے. کیا کیسے تعظیم کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نے ان کو اف بھی نہیں کہنا. حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اف کی تشریحات دیکھ رہا تھا. انہوں نے 12-13 اقوال بیان کیے ہیں لیکن 2 قول. فرماتے ہیں اف یہ ہے کہ انسان بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو، صاف رہتا ہو، مٹی پڑ جائے، ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے، تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. تو پھر اف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسندیدہ ہے. ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو. دوسری بات آپ فرماتے ہیں اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بول و براز چارپائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کے ان کی خدمت کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے. انسان کی طبیعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکروہ اور ناپسندیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے. وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی، وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چارپائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے. تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے. تو اف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آ جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے. اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو. یہ ہے اف کا زمرہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا. ایک دن
حضرت سیدہ فاطمہ نے